بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ جو عظیم صحابی، وہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تیری زندگی کا ایک دن تیری زندگی کا ایک حصہ ہے، تو زندگی کے ایام کا مجموعہ ہے۔ تو یہ سمجھ کہ جب تیرا ایک دن کم ہوا تو تیری زندگی کا ایک حصہ کم ہو گیا، جب 2 دن کم ہوئے تو تیری زندگی کا 2 حصے کم ہو گئے۔ اب باقی کتنے حصے رہتے ہیں یہ اللہ بہتر جانتے، تو یہ اس کا کوئی علم نہیں۔ تو اس لیے پیارے، اپنی ان زندگی کے ایام کو، اپنے ان لمحات کو قیمتی بنائیں، اور اتنا قیمتی بنائیں کہ بعد میں جب آپ سوچیں تو آپ کو اس ماضی پر فخر اور غرور ہو، تکبر ہو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تکبر لوگوں کے سامنے نہیں، دل میں خوشی ہو، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے توفیق دی تھی تو زندگی کے ان ایام میں نے یہ نیکی کے کام کیے تھے، اور یہ میرے رب تعالیٰ کے وعدے ہیں۔ دنیا کے ہر ایک فیکٹری والے، دنیا کی گورنمنٹ اتنی غیرت مند ہے۔ ایک اللہ والے نے بڑی پیاری مثال دی، فرمانے لگے کہ یہ دنیا کی جو فیکٹریاں ہیں، یہ دنیا کی جو گورنمنٹ اور حکومتیں ہیں، یہ غیرت مند ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں جی 60 سال تک ایک بندے نے ہماری خدمت کی ہے، جب اس کی ایج 60 سال پوری ہو جائے، اب اس کا کام ہے وہ گھر بیٹھا رہے، ہم اس کو پینشن بھی دیں گے اور اس کو ہر مہینے کی تنخواہ بھی گھر میں دے، وہ گھر میں بیٹھے جو مرضی کرے، اس نے آ کے ڈیوٹی نہیں کرنی، کیونکہ اس نے 60 سال کی عمر تک ہماری خدمت کی ہے۔ 60 سال کی عمر اس نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے، اور اپنا جان مال پسینہ خون لگایا اس نے اس پہ۔ تو دیکھیں وہ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، تھوڑے وقت کے عوض انسان کو پیسہ بھی مل جاتا ہے، تنخواہ بھی مل رہی ہے، لیکن یہ دنیا کی غیرت مند حکومت اتنی ہے، وہ کہتے ہیں 60 سال کے بعد جب تک یہ فوت نہیں ہوتا ہمارے ذمہ ہے، ہم ان کا خرچہ برداشت کریں گے، ہم ان کو اتنی پینشن دیں گے۔ پھر اس کے بعد اگر یہ فوت ہو جائے تو اس کی بیوی کیوں بھوکی مرے؟ اس کی بیوی بھی ہماری محسن ہے، کیوں کہ وہ اس کو تیار کرتی تھی، اس کی ضروریات پوری کرتی تھی، وہ اس کا نظام اس کو ٹھیک لے کے چلتی تھی، تو وہ بندہ وقت بھی ہمارے پاس آتا تھا، یہ بھی ہماری محسن ہے، لہذا اب اس کی پینشن جاری کر دو، جب تک یہ زندہ ہے تو یہ پینشن استعمال کرے گی۔ یہ دنیا کی حکومت کا اصول بنا رہا ہوں، میرے اللہ جل جلالہ ان سے بڑے غیور ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو زندگی کی جوانی میں کام کرتا رہے، نیکیاں کرتا رہے، لیکن یاد رکھ حکومت تو اس وقت دے گی نا جب 60 سال پورے ہوں گے، جب آپ ریٹائر ہو جائیں گے، لیکن میرے اللہ کا وعدہ ہے، تیری آنکھیں تھی تو قرآن پڑھا کرتا تھا، تو دیکھ کے پڑھا کرتا تھا، تیری آنکھیں تھی تو امی ابو کا دیدار کیا کرتا تھا، تجھے حج اور عمرے کا ثواب ملا کرتا تھا، لیکن اب تیری آنکھیں نہیں ہیں، آنکھیں نہ ہونے کی وجہ سے تو قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، تیری نامہ اعمال میں قرآن کی تلاوت کا ثواب لکھا گیا ہے۔ تو والدین کی زیارت نہیں کر سکتا، لیکن والدین کی زیارت کرنے کا ثواب تمہیں ملے گا۔ تیرے اعضاء صحیح سالم تھے، تو تسبیحات کیا کرتا تھا، تیرے جسم میں طاقت تھی تو تہجد میں اٹھ کے تلاوت کیا کرتا تھا، تہجد پڑھا کرتا تھا، نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھا کرتا تھا۔ اب تیری ہڈیوں میں گودا نہیں رہا، تیرے ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت نہیں رہی، پاؤں میں چلنے کی طاقت نہیں رہی، آنکھوں میں بینائی کمزور ہو گئی، کانوں کی سماعت کمزور ہو گئی، زبان سے کیا بولنا ہے کیا کہنا ہے اس کی صفت ختم ہو گئی ہے، تیری حالت اس وقت کمزور ہو گئی ہے نا۔ تو میں اللہ اپنے فرشتوں کو کہتا ہوں، او فرشتوں، جب یہ میرا بندہ جوانی میں عبادت کرتا تھا نا، اب بڑھاپے میں اس کی عبادت کے کھانے پہ لکھ دو یہ تہجد پڑھ رہا ہے۔ تہجد نہیں پڑھی بابا نے، لیکن اللہ کہتے ہیں لکھ دو اس نے تہجد پڑھی ہے، لکھ دو اس نے تلاوت کی ہے، لکھ دو اس نے مسجد کے ساتھ تکبیر اولیٰ میں جا کے نماز پڑھی ہے، لکھ دو اس نے قرآن کی تلاوت سنی ہے، لکھ دو اس نے اللہ والوں کا دیدار کیا ہے، لکھ دو اس نے اچھی بات کہی ہے۔ تو یہ میرے اللہ کا قانون ہے۔
اس لیے پیارے اپنی زندگی ایسی گزاریں کہ جب بوڑھے بھی ہو جائیں تب بھی ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس زندگی کو برف کی طرح سمجھیں، اگر برف کو ہم کسی کام میں لگا لیتے ہیں تو وہ برف قیمتی بن جاتی ہے، پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اگر ہم برف کو کام پہ نہیں لگاتے تو برف پڑی پڑی ضائع ہو جاتی ہے۔ پیارے یہ زندگی بھی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، کام وہی انسان، زندگی اسی انسان کی قیمتی ہے جو اپنی زندگی کو نیکیوں کے راستے میں لگا لے گا۔